وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وقال تعالی فی موضع آخر، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و معزز علماء کرام، حفاظ اعظام، اس قابل تو نہیں، میں اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ آپ کے سامنے بیٹھ کر کچھ لب کشائی کروں۔ نیت اس وقت بھی وہی تھی اور آج بھی وہی نیت ہے کہ علم والوں کے ایک روشن چہروں کو دیکھ کر اپنے دل کو تسکین دوں، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، تقوی، طہارت اور پرہیزگاری اور احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے والے یہی علم والے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ پرہیزگاری والی زندگی کے جو چہرے، جو روشن چہرے ہوتے ہیں، انہیں کو دیکھ کر اگر دل کو تسکین ہو جائے تو دلوں کو سکون بھی ملے گا اور اطمینان بھی ملے گا۔ اور جب انسان کے دل کو قرار آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، تو اس کے اوپر جمنا بھی آسان ہو جاتا ہے، ورنہ بےقرار دل رکتا نہیں ہے، بےقرار دل رکتا نہیں ہے۔ جب دلوں کو چین و سکون مل جاتا ہے تو انسان اس کے اوپر رک جاتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے کہ اب دل کو سکون آ گیا ہے۔ تو یہی نیت یہ ہے کہ آپ حضرات کے جو روشن چہرے ہیں، علم والوں کے چہرے، تقوی طہارت والوں کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے جو چہرے ہیں، میں انہی چہروں کو دیکھ کر اپنے دل کو سکون حاصل کر لوں۔ لیکن آپ کے سامنے کچھ کہنا، کچھ لب کشائی کرنا، صرف اور صرف حکم کی تعمیل کے تحت چند باتیں عرض کرنے کے لیے بیٹھ گئے، حکم کی تعمیل کے لیے، کہ میرا اور آپ کا جو معاملہ ہے یہ بڑا اونچی نسبت ہے۔ ہمیں اور آپ کو جو لقب ملا ہے، جو نسبت ملی ہے، اس لقب اور اس نسبت کا اتنا زیادہ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، اتنی احتیاط رکھنا چاہیے کہ میرا اور آپ کا ایک چھوٹا سا عمل بھی دوسروں کے لیے یا تو اچھائی کی طرف راغب کر سکتا ہے، اور اگر کوئی قدم غلط اٹھ جائے تو بہت ساروں کے لیے راہ راستے آنے کے بجائے راہ راست سے نکلنے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والوں کا قدم کیسے اٹھتا ہے اور نہ جاننے والوں کا قدم کیسے اٹھتا ہے۔ جاننے والا جب قدم اٹھاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ میرا داہنا قدم مسجد میں جانا چاہیے۔ اگر داہنے کے بجائے بایاں قدم اگر مسجد میں جائے تو بتاؤ، میں اور آپ ہم امت کو جو درس دیتے ہیں، وہ مسجد کے جانے کے آداب میں یہ ہے کہ ہمارا پہلا قدم مسجد میں جائے، دایاں قدم جائے۔ اگر ہمارا ہی قدم اگر دائیں کے بجائے بایاں قدم اگر مسجد میں چلے جائے تو ہمارا علم جب ہمیں نفع اور ہمیں عمل پر راغب نہیں کرتا تو ظاہر بات ہے ہمارے پیچھے جو آنے والا ایک سیلاب ہے، ہمارے پیچھے آنے والا ایک بہت بڑا گروہ ہے، وہ ظاہر بات ہے اس سے متاثر ہوگا۔ اس لیے ہمارا ہر ایک عمل جو اس کیا ہے بہت احتیاط کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک
فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے ایک چھوٹی سی بچی کے نے ایسی نصیحت کی کہ اس نصیحت کو فرماتے ہیں حسن بصری میں کبھی زندگی بھر کبھی نہیں بھولوں گا اور نہ تو بھولا. تو لوگوں نے کہا حضرت کون سی نصیحت ہے؟ اسی چھوٹی بچی نے آپ کو نصیحت کی؟ آپ تو اتنے بڑے جلیل القدر، اتنے بڑے عہدے پر فائز، اتنا بڑا آپ کا مرتبہ ہے، کسی ایک بچی سے آپ نے کون سی نصیحت حاصل کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ بارش کا موسم تھا، ایک مرتبہ بارش کا موسم تھا، میں راستے سے گزر رہا تھا، لیکن بارش کی وجہ سے پہلے تو ایسا نہیں کہ راستے جو اچھے سیمنٹ کے اس کے بن جائے، روڈ بن، پہلے تو کچے راستے ہوا کرتے تھے، بارش کے اندر پھسلان پیدا ہوتی تھی اور راستے سے چلتے چلتے انسان گر جاتا تھا، پھسل جاتا تھا. تو بارش کے موسم میں میں ایک مرتبہ مسجد میں جا رہا تھا نماز کے لیے، بارش کی وجہ سے راستے میں پھسلن ہو چکی تھی، میں جا رہا تھا تو دیکھا کہ ایک سامنے سے چھوٹی سی بچی آ رہی، ایک سامنے سے چھوٹی بچی آ رہی ہے، میری نظر اس بچی پر گری تو میرا ایک ارادہ براہ شفقت کہ بچی کے اوپر رحم کھاتے ہوئے، چھوٹی بچی ہے کہیں گر نہ جائے، میرے دل میں دایا پیدا ہوا کہ بچی کو میں تنبیہ کر دوں، دیکھنا بیٹا راستہ دیکھ کر چلنا، پھسلن ہو چکی ہے کہیں گر نہ جائے. میں یہ بچی کو کہا کہ بچی جب تو راستے سے گزر رہی ہے تو تھوڑا سا دیکھ کر گزرنا، کہیں پھسل نہ جائے. تو بچی نے جو جواب دیا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچی نے مجھے یہ جواب دیا کہ حضرت میں تو چل رہی ہوں، میں تو گزر جاؤں گی، میں گر جاؤں گی، میں سہم بھی جاؤں گی اور سنبھل بھی جاؤں گی، لیکن میرا سنبھلنا یہ میرے ذات کے حد تک محدود ہے، میرا سنبھلنا میرے ذات تک محدود ہے اور میرا پھسلنا میری ذات تک محدود ہے. جو بچی نے جو جواب دیا، بچی نے کہا کہ میرا گرنا اور میرا پھسلنا میری ذات تک محدود ہے اور میرا سنبھلنا، میرا جو سو سنبھل جانا میری ذات تک محدود ہے، لیکن آپ کا پھسلنا، آپ کا سنبھلنا یہ بہت ہی بڑا معنی رکھتا ہے کہ آپ اگر سنبھل جائیں گے تو پورا آنے والا ایک سیلاب آپ کے پیچھے یہ تمام سنبھل جائے گا، اور اگر آپ پھسل جائیں گے تو فرمایا آپ کے پیچھے آنے والا ایک بہت بڑا سیلاب ہے وہ بھی پھسل جائے گا، اس لیے آپ سنبھل کر چلنا. تو اس وقت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ہو گیا اتنی ساری بات. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا آپ کا تعلق بھی اسی نسبت سے ہے، میرا آپ کا تعلق اسی نسبت سے ہے. آج ہم معاشرے ہم چل رہے ہیں، ہم پھر رہے ہیں، تو ہمارا چہرہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے، ہمارا جیسے بول چال، ہمارے اخلاق کیسے ہونا چاہیے، ہمارے کردار کیسے ہونا چاہیے. اگر ہمارے اخلاق، ہمارے کردار پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تعلق مضبوط ہے، وابستہ ہے، تو فرمایا یہ ہمارے لیے بھی اور آنے والے امت کے لیے بھی اور بہت سارا جو سیلاب ہے ہمارے پیچھے اس کے لیے بھی نفع بخش ہوگا. ورنہ اگر ہمارا لباس اگر کہیں اور ہمارا چلنا، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار اگر اس کے قابل نہیں ہوں گے تو فرمایا ہم بہت بڑی ذمہ داری سے ہم جس کیا ہے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، روگردانی کر رہے ہیں. ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھے، ہمارا لباس کیسے ہو. مجھے ایک سال پہلے جب روبی نگر میں جب یہ مجمع جب وہاں چلتا تھا تو مجھے ایک دل میں بات کھٹکی تھی. اس وقت میں نے اپنے مکتب کے ذمہ دار حافظ عامر صاحب سے میں نے ایک بات کہا تھا. ایک دل میں یہ ہو گئی کہ ہمارے لباس، ہمارا چہرہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا کیسے ہو. کیوں؟ ہمارے پیچھے بہت بڑا سیلاب ہے. ہم جیسے چلیں گے پیچھے کا ایک عملہ بھی ویسے چلے گا. اگر ہمارے چلنے میں کہیں متزلزل ہو جائے، کہیں اگر بگاڑ آ جائے تو ظاہر بات یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. تو آج علماء کرام اور حفاظ کرام اور ہمارا جو طبقہ ہے، ہم ظاہر میں ایک یہ امام یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ لیا ختم. ہمارے پیچھے جیسے نماز پڑھنے کے بعد پیچھے پڑھنے والا ہمارے اوپر ایک اعتماد کرتا ہے کہ میں ان کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھوں گا تو میری نماز میں جان آئے گی، میری نماز مجھے نجات دلائے گی، مجھے کامیابی دلائے گی، میری زندگی کا چین سکون ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے اپنا لباس ہے، اپنا چلنا پھرنا ہے، اپنا اٹھنا بیٹھنا ہے، اپنے اخلاق، اپنا کردار. تو سب سے بڑی بات یہ بات جو عرض کرنی تھی اشارتاً کیوں نہیں کھلا سرحد کے ساتھ، یہ کہ کچھ علماء کرام، کچھ ائمہ کرام کا بھی جو دیکھا تھا، گستاخی معاف، میں کھلا بول رہا ہوں،
جو داڑھی کے اوپر جو بات تھی کہ ایک مسلمان تو ہمارا دیکھتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے داڑھی پر اگر خیال نہیں رکھیں گے تو ظاہر بات ہے بہت ہی بڑی ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی سے نکل رہی ہے. اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اگر ہم کسی کے امام بنیں گے تو بتاؤ ہمارے پیچھے آنے والے سیلاب کا کیا حال ہوگا. جبکہ داڑھی کا کٹوانا یہ فاسق و فاجر کے معاملے میں، اگر ایک ایمان والا فاسق و فاجر ہم اس کے اوپر فتوا دیتے ہیں تو ایک علم والا اور جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اگر علماء جو خوف خدا جس کے اندر رہتا ہے اس کی صراحت کی گئی کہ علماء کرام ائمہ کرام یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ان ڈرنے والوں کے اندر اگر سنت رسول کا جنازہ نکلنے کا اگر احساس نہیں ہے تو ہم اور آپ کس کام کے؟ ہم اور آپ کس کام کے کہ ہمارے اندر قرآن کے اندر یہ فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ جو لقب ہے جو صفت ہے اگر ہمارے زندگی میں نہیں آئے گی تو ظاہر بات ہے عوام کا کیا ہوگا. اس لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں ادباً یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارا لباس، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا چہرہ، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار یہ بہت احتیاط کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور دوسری بات ایک ادب احترام پڑھنے میں پڑھانے میں. آج اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مکتب میں ہم بیٹھتے ہیں اور دینی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہمیں جو بے چینی کا ایک عالم ہوتا ہے، بے چینی کا عالم ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ قرآن کی تفسیر چلے اور ہم قرآن کی تفسیر میں باادب بیٹھے اور کوئی بات چلتی جاتی ہے، کوئی ڈسپلن نظام کی کوئی بات چلتی ہے تو یہ اس میں نہیں، بلکہ سب کی سب چیزیں اسی میں شامل ہوتی ہیں. ہم کسی مجلس میں، دین کی مجلس میں بیٹھے، مسجد کے اندر بیٹھے، مسجد کا ادب احترام اور جو چیز بتائی جائے اس کا ادب احترام یہ ہماری زندگی سے نکلتا جا رہا ہے. ہم یوں ہی سمجھ رہے ہیں جب ہماری زندگی میں اس کی اگر اہمیت نہیں ہوگی، سننے کی اہمیت نہیں ہوگی، اس کا ادب احترام کا نہیں ہوگا تو ظاہر بات عمل کہاں سے کرے گا انسان. جب انسان کے دل میں کسی چیز کی اہمیت ہی نہیں تو اس پر عمل پیدا کیسا ہو جاتا ہے. اس لیے ہم کسی بھی چیز کو اہمیت کے ساتھ دیکھیں. حضرت ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بات ملتی ہے. حضرت ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے زندگی کا آخری زمانہ آخر جب عمر کافی ہو چکی، جب آخر عمر کے اندر آپ کے صاحبزادے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جب درس قرآن ایک مرتبہ دے رہے تھے، اتفاق سے پیاس محسوس ہو گئی، پیاس کی شدت ستانے لگی. بہت دیر تک برداشت کیا اور درس دیتے رہے، لیکن بہت زیادہ برداشت جب نہیں ہوگا، پیاس بہت ہی زیادہ ہوئی، گلا جب سوکھنے لگا تو اپنے شاگرد سے کہا تھوڑا سا پانی. تو فوراً شاگرد اٹھ کر گھر چلے گئے اور جا کر کہا کہ شاہ صاحب نے پانی منگوایا ہے. جیسے ہی اندر سے شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا کہ میرے صاحبزادے نے درس قرآن کے درمیان کے اندر پانی طلب کیا ہے. بڑے اللہ والے شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب انہوں نے سنا کہ بچہ جو درس قرآن میں سے اٹھ کر آیا ہے اور پانی طلب کر رہا ہے اور درس دینے والا میرا صاحبزادہ ہے، تھوڑا سا ناگواری گزری، ٹھنڈی سانس لی اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنے لگے واہ، یعنی افسوس کرتے ہوئے کہا اپنی زوجہ محترمہ سے کہ آج میرے خاندان سے علم کا نور اٹھتا جا رہا ہے. کیا فرمایا؟ آج میرے خاندان سے علم کا نور اٹھتا جا رہا ہے. تو فوراً زوجہ محترمہ آپ کی جو بیوی تھی انہوں نے کہا کہ آپ فیصلہ لینے میں جلدی مت کیجیے، میں صورتحال دیکھتی ہوں، پوچھتی ہوں. چنانچہ آپ کے زوجہ محترمہ آپ کی بیوی صاحبہ نے جو قاصد جو بچہ پانی کے لیے آیا تھا اس کے پاس گئی اور ایک گلاس لیا، پانی لیا اور پانی میں سرکہ ڈال دیا. پانی میں سرکہ اصل میں تھوڑا سا کڑواہٹ ہوتا ہے، پینے میں ذائقہ الگ ہوتا ہے. پینا جب سرکہ ڈال کر پانی میں ڈال کر جب پانی پیا جائے تو پیا نہیں جاتا، پیاس کیوں نہیں جاتا لیکن پیا نہیں جاتا. تو آپ کی زوجہ محترمہ نے امتحان کے طور پر جانچنے کے لیے سرکہ ڈالا اور پانی ڈال کر گلاس میں دے دیا. بچہ لے جا کر شاگرد نے لے جا کر شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا اور جیسے کیونکہ پیاس کی شدت تھی، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لیا گلاس اور لے کر پورا پانی گڑ کر پی لیا اور درس دیتے رہے. پورا درس ہو گیا. پورا درس ہونے کے بعد جب درس سے فارغ ہوئے، جب گھر پر تشریف لے گئے تو امی جان نے کہا شاہ عبد العزیز
کیا تم نے درس دیتے وقت پورا پانی پی لیا؟ تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے کہا کہ ہاں امی جان میں نے پانی پورا پی لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ پانی کا ذائقہ کیسا تھا، پانی آپ کو پیتے وقت کیسا لگا؟ تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے کوئی خبر نہیں، پیاس کی شدت تھی، مجھے ذائقے کا محسوس نہیں ہوا، صرف پیاس بجھانا مقصد تھا، پیاس بجھ گئی، میں درس دیتا رہا، مجھے اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوا۔ تو اس وقت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زوجہ محترمہ نے اور بیوی صاحبہ نے کہا اطمینان ہوا، اور جا کر شاہ صاحب سے کہنے لگے دیکھو شاہ، اگر میں پانی دینے کے بعد اگر شاہ صاحب رک جاتے اور پانی کے ذائقے کی وجہ سے پانی نہ پیتے تو میں سمجھ سکتی تھی، لیکن انہوں نے ذائقے کو نہیں دیکھا بلکہ اپنی ضرورت اصلی جو جائز جو تھی وہ پانی کی شدت تھی جس کی وجہ سے درس رک سکتا تھا، انہوں نے اپنی جائز امر کیا ہے، جائز کام کیا ہے اور اپنی پیاس کی شدت کو بجھایا ہے۔ اس لیے مجھے تو اس وقت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اطمینان کا سانس لیا اور اس وقت خوش ہوئے اور کہنے لگے الحمدللہ آج بھی میرے خاندان سے علم کا نور باقی ہے، اٹھا نہیں لیا گیا، اور دعا فرمائی اے اللہ میرے خاندان سے علم کے نور کو باقی رکھنا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو ضرورت اصلی ہے اس کو بھی ہمارے بڑے اپنی زندگی میں درس قرآن دیتے ہوئے دین کی مجلس کے اندر جب لگتے تھے اس کو بھی ناگواری سمجھتے تھے اور علم کے نور کو اٹھا لے جانے کے سبب سمجھتے تھے۔ آج ہمارا آپ کا معاملہ دیکھیں، جب ہم مسجدوں میں اپنے دینی مجلس میں یا قرآن کی مجلس میں درس دیتے وقت، حالانکہ یہ ہماری امانت ہے، درس دینا، بچوں کو پڑھانا اور دینی مجلس سے بیٹھنا یہ ایک امانت ہے۔ اگر امانت کو امانت ہم نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ امانت کو ہم نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ کہ جاہل لوگ سمجھیں گے؟ وہ تو ہمارا ایک ایک پہلو دیکھ کر، ایک ایک ادا دیکھ کر اس کے اوپر ہم وہ چلنے والے ہیں۔ جب ہمارا ہی عمل، ہمارا ہی قدم اگر غلط اٹھے گا تو ظاہر بات ہے عوام کے بگڑنے کے اندر ہم اور آپ ذمہ دار ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہمیشہ ہر ایک شخص ذمہ دار ہے۔ اب ہم کیا سمجھیں؟ کوئی محلے کا بڑا ذمہ دار ہے وہ محلے کے بارے میں پوچھیں گے، کوئی سیاست دان ہے وہ اس کا قائد سمجھے گا، لیکن ہم اور آپ امانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ دار ہیں، قائد ہیں۔ لوگ ہم کو قائد کے طور پر دیکھتے ہیں، قائد کی کے طور پر نظر ڈالتے ہیں، تو ہمارا بھی ہر ایک عمل قائدانہ ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے۔ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارا چلنا، ہماری گفتار، یہ تمام چیزیں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شہدائی، ہم متوالے اور ہم ذمہ دار ہیں اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر اس کے برخلاف ہو جائیں گے تو فرمایا ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم کوئی قائد کہے اور ہم قائد سمجھے۔ اس لیے زیادہ دیر نہ بات کرتے ہوئے تھوڑی سی آپ کے شان میں کوئی گستاخی ہو جائے تو معذرت، ورنہ کل قیامت دن حق بات کے لیے میں بھی اور آپ بھی مجھے رہیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور کہیں بھی بات پر مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔